الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا، بچپن کے بارے میں، کس طریقے سے محل میں پہنچے وہ، فرعون کی بیوی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی، وہاں رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کس طریقے سے اس سے پہلے جو ان کی بہن پیچھا کرتی ہوئی گئی تھی کہ انہوں نے بتایا تھا ان کا گھر میں جانتی ہوں جو ان کو دودھ پلا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تمام دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انہی سے پرورش دلوانی تھی جو ان کی اصل ماں تھی، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی ایک حکمت ہے تاکہ ان کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ان کو دیکھ کر اور وہ غم نہ کھائیں، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے بلا شبہ، اکثر لوگ نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت عطا کی، اور اسی طریقے سے اللہ نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے جو قتل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے کیا دعا کری، اور وہ قتل کس کا ہوا، کیوں ہوا، کیا معاملہ ہوا۔ آج انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو قتل ہو گیا تھا، اور یہ ہماری چل رہی ہے سورہ القصص۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر میں ایسے وقت کہ غفلت میں تھے اس کے باشندے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب دیکھو، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی واقعات بیان کیے ہیں نا قرآن میں، یہ بہت تفصیلی طور پہ نہیں کیے ہیں کہ وہ یوں گئے، وہ اس عمر کو پہنچے، وہ 1 سال کے ہوئے تو پھر 2 سال کے ہوئے تو کیا ہوا، 3 سال کے ہوئے تو کیا ہوا، وہ باہر گئے، انہوں نے قدم رکھا، پھر واپس آئے۔ قرآن میں واقعات اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے ہیں انبیاؤں کے، وہ حصے بیان کیے ہیں جس سے اللہ کی شان واضح ہو، اس قرآن کا حق ہونا واضح ہو، اور ہمارے لیے اس میں کوئی نصیحت ہو۔ ایسے اگر ایک ایک نبی کے بارے میں پڑھو گی نا تو پھر سیرت کی کتابیں الگ سے موجود ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت، نوح علیہ السلام کی سیرت، اس میں پوری کتابیں ہیں، 100 200 300 400 پیج کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے ایک شہر میں، اس وقت غفلت میں تھے اس کے باشندے۔ یہاں غفلت سے کیا مراد ہے؟ یہاں غفلت سے مراد ہے کہ کسی ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے گزر رہے تھے کہ جب اس کے باشندے زیادہ باہر تھے نہیں، گھروں میں تھے اپنے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو یہ دوپہر کا وقت تھا کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور سخت گرمی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مصر کا علاقہ تھا اس طرف کا، تو گرمی کی وجہ سے لوگ گھروں میں رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ تو یہ دوپہر کا وقت تھا کہ جب اس کے لوگ غفلت میں تھے، اپنی نیند میں تھے، یعنی زیادہ لوگ تھے نہیں باہر کی طرف نا اس کے باشندے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پایا اس شہر میں کہ 2 آدمیوں کو جو باہم لڑ رہے تھے ایک دوسرے سے، 2 آدمیوں کو دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے جو ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، شاید گریبان پکڑے ہوئے ہوں گے، دھکا دے رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، بہت تیز آواز میں باتیں کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس حالت میں پایا۔ اور کس میں سے؟ اس میں سے ایک ان کے گروہ میں سے تھا اور ایک دشمن کے گروہ میں سے تھا۔
دیکھو پہلی چیز تو ذہن میں رکھو، یہاں پہ ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے شیعہ ہی. شیعہ شیعہ جو ہے نا، اصل میں شیعہ کا مطلب ہے کوئی ایک گروہ، کوئی گروپ، کوئی گروہ. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ ایک ان کے گروہ میں سے تھا، ایک کوئی اور گروہ میں سے تھا. اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں دیکھو یہ کس قوم کی بات ہے. جب فرعون نے جس پر ظلم و ستم کیا تھا وہ تھی بنی اسرائیل. تو ایک بنی اسرائیل میں سے تھا، اور دوسرا گروہ جو مفسرین کہتے ہیں وہ قطبی یا سبتی گروہ، یہ اس میں سے تھا دوسرا. اور وہ بھی بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ چکے تھے اپنی جوانی میں. وہ بنی اسرائیل پہ ظلم کرتے تھے، یعنی وہ لوگ فرعون کے ساتھ تھے سمجھو، اور جو مل کے فرعون کی قوم میں سے تھے، جو مل کے بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے. میں نے پچھلے دنوں پورا بنی اسرائیل کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا، کون سی قوم تھی، کہاں سے آئی، کہاں آباد ہوئی، اور اب کیا سلسلہ اس کا چل رہا ہے. تو وہ جو قبطی یا سبتی، وہ جو گروہ تھا جو فرعون کا تھا، اس کا بندہ اور بنی اسرائیل کا ایک بندہ، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. چنانچہ مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے جو اس کے گروہ میں سے تھا. موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی کس شخص نے؟ جو ان کے گروہ میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے خلاف جو ان کے دشمن تھے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے دشمن کون؟ سبتی یا قبطی، یہ دونوں تفاسیر میں نام موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس کے خلاف. تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا جو بندہ تھا اس کی مدد کرنے کے لیے دوسرے کو، قبطی والے کو گھونسا مارا فرعون کی قوم سے جو تھا، تو اس کا کام ہی تمام ہو گیا، یعنی کہ وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو ایک گھونسا مارا، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ قتل شیطان کا عمل ہے، یعنی یہ کام میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ مجھ سے شیطان نے کروایا ہے اور یہ قتل ہو گیا ہے مجھ سے. اب ان کو احساس ہوا اپنی اس خطا کا، اس غلطی کا، کہ انہوں نے گھونسا مارا جو شاید دل پہ لگا ہو یا دماغ پہ کہیں لگا ہو یا ایسی جگہ لگا ہو کہ جس سے وہ آدمی مر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو غلطی کا احساس ہوا، اور بلا شبہ انہوں نے کہا کہ یہ شیطان کا کام ہے، اور بلا شبہ وہ دشمن ہے، کھلم کھلا گمراہ کرنے والا. شیطان تو دشمن ہے انسان کا. شیطان تو دل میں خیال ڈالتا ہے. دو بندوں کی لڑائی ہو رہی ہو نا، تو وہ ایک دوسرے کے دلوں میں خیال ڈالتا ہے یا تھپڑ مار دو. تمہیں پتہ ہے کسی مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے. تو وہ چاہتا یہی ہے شیطان کے ایک دوسرے سے لڑائے بندوں کو. تو انہوں نے کہا یہ بلا شبہ شیطان کا عمل ہے جو کھلم کھلا دشمن ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دعا کی اللہ سے، کیا کہ اے میرے رب، بے شک میں نے ظلم کیا ہے. دیکھو یہاں بتانے کا کیا مقصد ہوا. میں وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں جو چیزیں اللہ نے جن چیزوں کے لیے ان قصوں کو قرآن میں شامل کیا ہے قیامت تک کے لیے. غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں، ایکسیپٹ کر لو، اللہ کے آگے ایکسیپٹ کر لو کہ یا اللہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ بے شک میں نے ظلم کیا ہے اپنے نفس پر، لہذا تو بخش دے مجھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. بلا شبہ وہی ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. اللہ ہی ہے بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. غلطی ہو جائے ایکسیپٹ کر لو. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً، حالانکہ نبی تھے، فوراً ایکسیپٹ کیا کہ اللہ یہ ظلم میں نے اپنی جان پر کیا ہے، کیونکہ اللہ کا تھوڑی کوئی بھی کچھ کر سکتا. جو گناہ کرے گا وہ اپنے لیے، جو نیکی کرے گا وہ اپنے لیے. انہوں نے ایکسیپٹ کیا، غلطی مانی، اللہ سے مغفرت طلب کری، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، اس سبب سے کہ تو نے مجھے
انعام کیا ہے مجھ پر، لہذا ہرگز نہیں میں بنوں گا مددگار مجرموں کا۔ اب انہوں نے ایک اور بات کہی، ایک اور دعا کی کہ اللہ تو نے مجھ پر اتنا انعام کیا ہے تو اب میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یعنی کسی بھی، اور یہ ایک اور بھی جگہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں، اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ اور اس پر ایک حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ جب یہ کہا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ مظلوم ہمارا بھائی اگر ہے تو ہم چلو اس کی مدد کریں کہ مظلوم ہے، اس کو ظلم سے چھٹکارا دلائیں۔ ظالم اگر ہمارا بھائی ہے، ہمارے کسی بھائی نے، کسی مسلمان بھائی نے اگر ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کی مدد کیسے کریں گے پھر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو روکو ظلم سے، اس کو اس گناہ سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ اب میں ظالموں کا مددگار یا مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے صبح کی شہر میں ڈرتے ڈرتے انتظار کرتے ہوئے، کیوں ڈرتے ڈرتے؟ کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی ہوگی کہ میں نے قتل کیا ہے۔ تو ناگہاں وہ شخص جس نے مدد مانگی تھی کل، یعنی جو گزرا ہوا کل تھا، جو مدد مانگی تھی، وہی آج پھر نظر آیا فریاد کرتا ہوا۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام بلا شبہ البتہ گمراہ ہے ظاہر۔ یعنی کہ وہ شخص فریاد کرتا ہوا نظر آیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھ مدد مانگی، اور جیسے ہی مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کل بھی اس نے مدد مانگی تھی، آج یہ پھر لڑ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بلا شبہ البتہ تو گمراہ ہے ظاہری طور پہ، کھلم کھلا تو ہی گمراہ ہے۔ تو نے مجھ سے کل مدد مانگی تھی، میں نے اس کو گھونسا مارا، وہ مر گیا، آج پھر تو کسی اور سے لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا کہ یہی شخص گمراہ ہے، اسی نے مجھے کل آمادہ کیا تھا مدد کے لیے، اور جب میں نے گھونسا مارا تو وہ مر گیا۔ ایک آیت اور لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ پکڑے اس شخص کو کہ جو دشمن تھا، یعنی جب اس نے مدد مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے ہی مجھے کل گمراہ کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ارادہ کیا کہ وہ پکڑے اس شخص کو جو دشمن تھا ان دونوں میں۔ تو اسرائیلی نے کہا، یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ہوا کہ وہ قبطی کو پکڑیں، جا کے روکیں، یعنی جھگڑے سے روکیں کم سے کم دونوں کو، تو جو اسرائیلی تھا نا، جو کل بھی لڑ رہا تھا آج بھی لڑ رہا تھا، اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو قتل کرے مجھے اس طرح جس طرح تو نے قتل کیا تھا اس شخص کو کل؟ اس نے یہ بات بول دی غصے میں آ کے، جب وہ مدد نہیں کر رہے تھے، وہ جھگڑے کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے، تو اسرائیلی نے یہ بات بول دی کہ جیسے آپ نے کل قتل کیا تھا ایسے ہی آپ چاہتے ہیں مجھے بھی قتل کر دیں۔ اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی، نہیں تو چاہتا مگر یہ کہ تو ہو ظالم زمین میں، اور نہیں تو چاہتا یہ کہ تو ہو اصلاح کرنے والوں میں سے۔ اب جب یہ بات اس کے منہ سے نکل گئی تو پھر اس
کپتی نے بھی سن لی جس سے وہ لڑ رہا تھا، جو فرعون کی، اس کو یہ تو پتا تھا کل بھی کسی کپتی کا قتل ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، کیونکہ اوپر ہم نے پڑھا نا موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کری تھی تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا تھا۔ اس اسرائیلی نے کیا کیا کہ غصے میں آ کے یہ بات بول دی، جب یہ بات بول دی تو اب اس کو بھی پتہ لگ گئی۔ اب اس نے ایک اور بات بولی آگے کہ نہیں آپ چاہتے یہ کہ آپ ہوں ظالم زمین میں، اور نہیں آپ چاہتے یہ کہ آپ ہوں اصلاح کرنے والوں میں سے زمین پر۔ یعنی اس نے کہا کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ ظلم کو مٹائیں، اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ اصلاح کرنے، یعنی آپ ایک تھرڈ پرسن بن رہے ہیں کہ آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے، ہم دونوں لڑ رہے ہیں۔ تو اس نے یہ بولا، یعنی انہوں نے ہاتھ روک لیا تھا، انہوں نے مدد نہیں کری، یہ چاہتے تھے صرف دونوں ہٹ جائیں۔ اس نے یہ بات بول دی۔ اب جب یہ بات بولی تو اس نے پھر ایک اور بات بولی کہ آپ نہ زمین میں ظالم کا ساتھ دینے والے لگتے ہیں، اور نہ آپ اصلاح کرنے والوں میں سے ہونا چاہتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے۔ یہ بات اصل میں ایسی ہے کہ ہمیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کس طریقے سے ان کو مدد کے لیے بلایا، انہوں نے گھوسا مارا تو وہ مر گیا، یہ تو قرآن میں یہ بات ہے۔ لیکن بائبل میں یہ بات چینج ہے، ٹھیک ہے؟ بائبل میں قصوروار جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ قتل کیا۔ اسی طریقے سے یہودیوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے قتل کیا، جبکہ یہ قتل دانستہ طور پر نہیں تھا، نادانستہ تھا، یہ خطا ہوئی ان سے، یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے گھوسا مارا اور وہ شخص مر گیا۔ اسی لیے تو صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی آئی ہے کہ قیامت والے دن لوگ ہر نبی کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے فریاد کریں کہ بے شک اللہ ہم سب کو جہنم میں ڈال دے، لیکن حساب کتاب شروع کرے اللہ، کیونکہ قیامت کی گرمی کسی سے برداشت نہیں ہو رہی ہوگی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام منع کر دیں گے کہ آج میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا، میں نے دنیا میں مجھ سے قتل ہو گیا تھا، مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے اس کا سوال نہ کر لے، حالانکہ اللہ نے بخش دیا ہے، لیکن پھر بھی ڈر دیکھو، خوف دیکھو۔ ہم لوگ تو گناہ کر کے بغیر معافی مانگے اتنا زیادہ اچھل کود رہے ہوتے ہیں جیسے مکھی بیٹھی ناک پر اڑا دی۔ وہاں انہوں نے توبہ کری، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، اور پھر ڈر رہے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھ نہ لے، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کا ڈر، تقویٰ دیکھو انبیاء، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں کو چنا۔ میں ہمیشہ یہ تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے انبیاؤں کو چنا، کہ ان کے اندر کتنا ڈر، اللہ کا خوف تھا۔ اور اس کے بعد پہ صحابہ کرام، ان کا حال بھی سیرت بتاتا رہتا ہوں میں بیچ بیچ میں۔ تو جو قرآن میں واقعہ بیان ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے یہ خطا تھی اور نادانستہ طور پر وہ مر گیا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں شاید وہ ہو سکتا ہے بوڑھا ہو، ایجڈ ہو، بیمار ہو، جس کی وجہ سے مر گیا ہو۔ یہ بہرحال خطا کی وجہ سے ہوا، غلطی کی وجہ سے ہوا، جان بوجھ کر نہیں ہوا۔ لیکن بائبل میں اور دوسری کتابوں میں انہوں نے تحریف کری ہے، یہودیوں نے بھی، نصرانیوں نے بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ذمہ دار ٹھہرایا ہے اس چیز کا کہ انہوں نے جان بوجھ کے قتل کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن صاف صاف یہ چیزیں بیان کرتا ہے۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے واقعات اس لیے بھی بیان کیے جو پہلے کتابیں اتر چکی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے کہ دیکھو یہ واقعہ اس میں بھی موجود ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ اس میں بھی موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس میں بھی موجود ہے، یہ سارے واقعات موجود ہیں ان کی کتابوں میں، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو سمجھنے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ ہماری نوکری اور کاروباروں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مغفرت فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صحت اور بہترین زندگی عطا کرے۔
ہماری موت بھی اس حال میں آئے کہ ہم قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل ہوں اور مسجد آباد کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اللہ ہمیں تو اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دے۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔